یہ خوبصورت کائنات جو اپنی رنگینیوں اور رعنائیوں میں بے مثال ہے، اس کی رفتوں اور وسعتوں کا تو شاید ہم کبھی اندازہ نہ لگا سکیں، لیکن پھر بھی اس جستجو میں ہم نے بہت کچھ نایاب ڈھونڈا اور پایا۔ اس لامتناہی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارا سولر سسٹم بھی ہے۔ آئیے اس کے کچھ منفرد اور حیرت انگیز پہلوؤں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ سورج جو ہمارے نظام شمسی یعنی اس سولر سسٹم کی رونقوں کا محور ہے، جس کے گرد یہ تمام سیارے محو گردش ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ محض اپنی جگہ ساکن ہے، یہ صرف ہمیں روشنی مہیا کرنے میں مصروف عمل ہے، تو آپ کا یہ خیال زیادہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ دیو ہیکل جسامت رکھنے والا سورج ہر لمحے لاکھوں میل کی مسافت طے کر رہا ہے۔ 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ سورج اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ اس ملکی وے گلیکسی کے گرد تقریباً 22 سے 25 کروڑ سال میں یہ سورج اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اب ذرا ان سیاروں کو دیکھ لیجیے۔ یہ ہماری خوبصورت زمین ہے، پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں اور جنگلوں سے مزین۔ اس زمین پر آنے والی یہ سورج کی روشنی جب سورج کی سطح سے نکلتی ہے تو اسے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ صرف ہماری زمین ارتھ ہے جس کا نام کسی خدا سے منسوب نہیں، ورنہ تمام سیاروں کے نام کسی نہ کسی قوم کے خداؤں سے منسوب ہیں، بالخصوص رومی اور یونانی تہذیب کے، جیسے کہ جوپیٹر، سیٹرن، یورینس وغیرہ۔ اس زمین کے بارے میں تو خیر ہم کافی کچھ جانتے ہیں، لیکن اس سورج کے سب سے نزدیک موجود یہ 2 سیارے مرکری اور وینس، ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ 2 سیارے ہیں جن کا اپنا کوئی چاند نہیں، ورنہ دیگر تمام سیاروں کے گرد کوئی نہ کوئی قدرتی چاند محو گردش ہے۔ اس سولر سسٹم میں کل 214 چاند ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ سیارہ سیٹرن کے 82 چاند ہیں۔ اس کے علاوہ وینس یعنی زہرہ اس سولر سسٹم کا گرم ترین سیارہ بھی ہے، جہاں ٹیمپریچر 465 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے۔ وینس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس پر سولر سسٹم کے سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ والکینوز موجود ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر وینس کی خاصیت جو آپ کو حیران کر دے گی وہ ہے تیزاب کی بارش۔ وینس پر سلفیورک ایسڈ برستا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے بعد ہے مریخ۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مارس یعنی مریخ پر اس سولر سسٹم کا سب سے بلند پہاڑ موجود ہے، ماؤنٹ اولمپس۔ مریخ کی سطح پر موجود ایک ایسا پہاڑ ہے جو ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی 2.5 گنا زیادہ بلند ہے۔ ناسا کے مریخ پر بھیجے گئے مارینر 9 سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی اونچائی 21 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کے بعد مریخ کی ایک اور خاصیت بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں غروب آفتاب کا نظارہ انتہائی دلکش اور دل فریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی مریخ پر شام گزارنے کا موقع ملا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں غروب آفتاب کا منظر سرخ نہیں بلکہ نیلا رنگ چھوڑتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مریخ کے ایٹماسفیئر کا زمین کی نسبت 100 گنا کم وزن ہے۔ زمین کی نسبت 100 گنا کم وزنی ہونے کی وجہ سے اس کے ایٹماسفیئر میں سورج کی روشنی میں سے نیلا رنگ سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، جسے کہ آپ اسکیٹرنگ آف لائٹ سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہے جوپیٹر۔ جوپیٹر یعنی مشتری ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ یہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگائیں کہ ہماری زمین اگر اس جوپیٹر میں رکھی جائے تو 1300 زمینیں بآسانی سما سکتی ہیں۔ اتنی وسعت کے باوجود اگر میں اس جوپیٹر کا سورج سے موازنہ کروں تو 1000 جوپیٹرز اس سورج میں بآسانی فٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوپیٹر سولر سسٹم کا تیز ترین سیارہ بھی ہے، فاسٹسٹ سپننگ پلینٹ، جو محض 10 گھنٹے میں اپنے محور کے گرد چکر مکمل کر لیتا ہے۔ وینس کے بعد جوپیٹر دوسرا روشن ترین سیارہ ہے جو زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سب کے بعد ایک سیارہ ہے جہاں ہیرے برستے ہیں، نیپچیون۔ اس کی سطح پر موجود برف سے چمکتے ہوئے ذرات اور اس کے ایٹماسفیئر کو سمجھتے ہوئے ہمارے اسپیس ریسرچرز کا کہنا ہے کہ نیپچیون پر ہیروں کی موجودگی یا ہیروں کا برسنا ایک عام سی بات ہے۔ تو گویا نیپچیون وہ پلینٹ ہے کہ جہاں ہیرے برستے ہیں۔ تو اب یہ سب جاننے کے بعد آپ کسی بھی سیارے پر جانا چاہتے ہیں
اور آپ کے پاس اسپیس سوٹ موجود نہیں ہے تو یہ سفر ذرا رسکی ضرور ہوگا، لیکن صرف مرکری اور مارس یہ 2 پلانٹ ہیں جہاں آپ بغیر اسپیس سوٹ کے بھی 2 منٹ تک زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ جوپیٹر، نیپچون، سیٹرن، یورینس وغیرہ یہاں تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے گا اور آپ کا قصہ ختم۔ یہ کشادہ کہکشائیں، ہزاروں ستارے، یہ سب محض اس کائنات کا 5% ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، وگرنہ تو 95% حصہ ڈارک میٹر پر مشتمل ہے جسے کسی دوربین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم مریخ کی سطح کا جائزہ اور چاند کی زمین کا بہت حد تک اندازہ لگا چکے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں اتنا کچھ جان چکے ہیں کہ آج ہمارے سائنسدان ان کا جغرافیائی نقشہ بھی بنا چکے ہیں، لیکن ہم اپنی زمین پر موجود ان سمندروں کو کتنا جانتے ہیں؟ صرف 5%۔ صرف 5% ہی اپنے نقشوں میں بیان کر سکے ہیں۔ گویا ہم زمین پر موجود ان سمندروں اور دریاؤں سے زیادہ، ان کی گہرائیوں سے زیادہ چاند اور مریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔